ظہور امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ، وہ لمحہ جس کا انتظار زمین و آسمان کر رہے ہیں۔ ظہور کا وقت جب زمین ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ دنیا اندھیروں میں ڈوب چکی ہوگی۔ ظلم و فریب کا بازار گرم ہوگا، حق دب جائے گا اور مظلوم آہ کرے گا مگر کوئی سننے والا نہ ہوگا۔ تب آسمان سے ندا آئے گی الحق مع علی و شیعتہ، اور زمین پر مومنین کے دلوں میں ایک نور چمک اٹھے گا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے۔ روایات میں ہے کہ آسمان سے ایک آواز سب کو سنائی دے گی، ان الحجۃ ابن الحسن قد ظہر، حجت ابن حسن ظاہر ہو چکے ہیں۔ یہ آواز ہر انسان اپنی زبان میں سنے گا۔ مشرق و مغرب کے لوگ اس اعلان سے لرز اٹھیں گے۔ دنیا کے میڈیا، خبری چینل، ہر طرف ایک ہی جملہ گونجے گا، کوئی شخصیت ظاہر ہوئی ہے جو دنیا میں عدل قائم کرنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ امام وقت مکہ مکرمہ میں ظہور فرمائیں گے، کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر فرمائیں گے انا بقیت اللہ فی ارضہ، میں زمین پر اللہ کی باقی حجت ہوں، اور پھر 313 خاص اصحاب آپ کے گرد جمع ہوں گے، وہ جنہیں دنیا کے مختلف حصوں سے اللہ ایک لمحے میں مکے میں جمع کر دے گا۔ یہ اصحاب وہ ہوں گے جن کے دل فولاد سے زیادہ مضبوط، ایمان پہاڑوں سے زیادہ بلند اور وفاداری حر سے زیادہ سچی ہوگی۔ ان میں عورتیں بھی ہوں گی جو امام علیہ السلام کے لشکر کی مددگار اور پرچارک بنیں گی۔ مولا کعبے کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کہیں گے اے لوگو، جو میری مدد کرنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے، میں وہی مہدی ہوں جس کے ظہور کا وعدہ رسول خدا نے کیا تھا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب سچے مومنین کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے کہ اب انتظار ختم ہوا۔ دنیا کی طاقتیں، حکومتیں، میڈیا سب امام کے خلاف آواز اٹھائیں گے، مگر اللہ کی مدد مولا کے ساتھ ہوگی۔ زمین امام کے قدموں کے نیچے تسلیم ہو جائے گی۔ روایات کے مطابق یمن سے سید یمانی اور خراسان سے سید خراسانی امام کے مددگار بن کر آئیں گے۔ ان کے لشکر ظلم کے ایوان ہلا دیں گے اور مکے میں امام سے آ کر بیعت کریں گے۔ امام علیہ السلام کا لشکر حرکت میں آئے گا، ظلم کے نظام گرنے لگیں گے، باطل کی حکومت ختم ہوگی۔ امام بیت المقدس جائیں گے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور پھر دنیا عدل، امن اور نور سے بھر جائے گی۔ مومنین کا امام علیہ السلام سے ملاقات کا طریقہ کیا ہوگا؟ شروع میں امام ہر کسی سے نہیں ملیں گے، مگر مومنین کو خواب، الہام یا دل کی آواز کے ذریعے بلایا جائے گا۔ جو سچے منتظر ہوں گے ان کے دل خود امام کی طرف کھنچ جائیں گے۔ جب وہ مکے پہنچیں گے، امام علیہ السلام انہیں خود پہچانیں گے اور فرمائیں گے میں تمہیں جانتا ہوں، تم انتظار میں روتے تھے۔ امام کے ظہور کے بعد دنیا میں امن پھیل جائے گا، زمین اپنی برکتیں لوٹا دے گی، کوئی بھوکا نہ رہے گا، کوئی مظلوم نہ رہے گا، اور ہر زبان پر صرف ایک صدا ہوگی السلام علیک یا بقیت اللہ فی ارضہ۔ اس کے بعد امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ کی حکومت کا مستقل دارالحکومت کوفہ ہوگا۔ امام کا مرکزی دفتر، عدالت اور عالمی نظام، عدل کا مرکز کوفے میں ہوگا۔ یہاں سے امام پوری دنیا میں عدل کا نظام پھیلائیں گے۔ کیوں؟
کیونکہ یہی وہ شہر کوفہ ہے اور اسی شہر کوفہ میں یہی منبر ہوگا جس پر میرا پہلا امام علی بن ابی طالب علیہ السلام بیٹھ کر لوگوں سے فرماتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اور یہی وہ منبر ہوگا جس پر بیٹھ کر میرا آخری امام عدل و انصاف کا پرچار کریں گے۔